خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ۔ کھاتا کلہا ہے، پہلا پیغام چھوٹا سا مختصر سا آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ اس پورے ہندوستان میں 3 سماج ترقی کر رہا ہے، مسلمان ترقی نہیں کر رہا ہے۔ مرواڑی کو ترقی ہے، مہتا کو ترقی ہے، گجر کو ترقی ہے، مسلمان کو ترقی نہیں۔ مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہے؟ ان کو ترقی ہے، ہم کو ترقی نہیں ہے، یہ راز سنا رہا ہوں۔ مرواڑی میں کوئی اگر نیچے گرتا ہے تو سب اس کی مدد کر کے اس کو اوپر اٹھاتے۔ مرواڑی میں اگر جھگڑا ہو گیا گھر میں تو گھر ہی میں بیٹھ کر کے حل کر لیتے ہیں، عدالت میں مقدمہ نہیں جاتا۔ 2 وجہ سے مرواڑی کو ترقی ہے، مسلمان کو ترقی نہیں ہے۔ جو اوپر جا رہا ہے اس کو کھینچ کر کے نیچے لاتے ہیں، کہ میرے بغیر تم کیسے ترقی کر سکتے ہو؟ اور گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک عدالت نہ پہنچ جائے، کوٹھی بک نہ جائے، تب تک یہ جوش ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو ترقی نہیں ہے، گھر سے ترقی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو گھر میں ترقی نہیں ہے تو آپ کہیں ترقی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری رکھیے، آپ کو 3 فائدے ہوں گے، گارنٹی لے کر کے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کی عمر اللہ بڑھا دے گا، روزی بڑھا دے گا، تندرستی کو بڑھا دے گا۔ آپ کے گھر میں جھگڑا ہے، رشتہ داری نہیں ہے تو آپ کی عمر بھی گھٹے گی، آپ کی روزی بھی گھٹے گی، آپ کی صحت بھی برباد ہوگی، وقت سے پہلے آپ بوڑھا ہو جائیں گے۔ محبت کا کمال ہوتا ہے، انسان کی صحت میں بھی اضافہ کر دیتی ہے، روزی میں بھی اضافہ کر دیتی ہے، اور صحت میں بھی اضافہ کر دیتی ہے۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 2 بھائی ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ باپ کا جب انتقال ہو گیا تو چولہا الگ ہو گیا، کھیتی بانٹ لیا، 50 بوجھا ایک بھائی نے بانٹا، 50 بوجھا ایک بھائی نے بانٹا۔ ایک بھائی کنوارا ہے، دوسرا بھائی شادی شدہ ہے۔ احساس ہوا چھوٹے بھائی کو، یار اپنے بھائی سے میں نے برابر برابر بانٹ لیا، اچھا نہیں کیا، وہ تو بیوی والا ہے، بال بچے والا ہے، خرچہ اس کا زیادہ ہے، ہم کو برابر برابر وہیں بانٹنا چاہیے، بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ ایک مومن دوسرے کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرے لیے میرا بھائی اچھا سوچے، آپ اس کے لیے سچ سوچنے والے بن جائیے، اللہ اس کو توفیق دے گا، وہ بھی آپ کے بارے میں اچھا سوچے گا۔ دوسرے بھائی کو احساس ہوا، یار میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے برابر برابر بانٹ لیا، بڑھا کر کے دینا چاہیے تھا، وہ تو ابھی کنوارا ہے، اس کو شادی کرنی ہے، خرچہ ہوگا۔ خیال آیا، اب رات کا اندھیرا تھا، بڑا بھائی سوچ رہا چپکے سے جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا۔ اس بھائی کے دل میں یہی خیال آیا کہ چپکے سے جاؤں گا، رات کا اندھیرا ہوگا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں گا، میرے بھائی کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ دونوں ایک ہی ارادے سے نکلے ہیں، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے جو ادھر ڈالا، وہی بوجھا پلٹ کر کے ادھر آیا۔ جب اس نے اپنے حصے کا بوجھا ادھر ڈالا، یہ بوجھا پلٹ کر کے ادھر آیا۔ جب یہ قریب آئے تو دیکھا کہ او یہ تو میرا بھائی ہے، تم کس لیے آئے تھے؟ تو اس خیال سے آئے تھے کہ تمہارا حصہ بڑھا دیں، تم کو خبر بھی نہ ہو۔ تم کس لیے آئے تھے؟ میں اس خیال سے آیا تھا کہ تمہارا حصہ بڑھا دیں، تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہا کہ جب دل ایک ہے اور نیک ہے تو آج سے چولہا الگ نہیں ہوگا۔ تمہارا اتحاد باہمی دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا۔ تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا۔ تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ شب برات ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا، 5 آدمی کی اس رات میں معافی نہیں ہوتی ہے، 5 آدمی کی اس رات میں معافی نہیں ہوتی ہے۔
اگر ان 5 آدمی میں ہمارا نام ہے تو جلدی سے توبہ کیجئے، پہلی فرصت میں توبہ کیجئے، اللہ توبہ کے بعد اس رات میں آپ کو معاف کر دے گا۔ 5 آدمی میں سب سے پہلا آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس رات میں اس کی معافی نہیں ہوتی۔ اگر ماں زندہ ہے تو ماں سے معافی مانگ لے، اگر باپ زندہ نہیں ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، صدقہ خیرات کرے، معافی ہو جائے گی۔ دوسرا آدمی شرابی جو شراب پیتا ہے، اس کی اس رات میں معافی نہیں ہوتی، اگر معافی چاہیے تو توبہ کرنی پڑے گی۔ تیسرا آدمی زنا کرنے والا، اس رات میں اس کی معافی نہیں ہوتی، زنا سے توبہ کرنی پڑے گی تب معافی ہوگی۔ چوتھا آدمی اس رات میں اس کی معافی نہیں ہوتی، ٹخنا، پینٹ، لنگی اور پینٹ، پائجامہ ٹخنے سے نیچے پہننے والا، اس رات میں اس کی معافی نہیں ہوتی۔ توبہ کر لیجئے، آج سے ارادہ کر لیجئے کہ جب بھی لنگی پہنیں گے ٹخنے سے اوپر ہوگی، پینٹ پہنیں گے ٹخنے سے اوپر ہوگی، پائجامہ پہنیں گے ٹخنے سے اوپر ہوگا، اس رات میں معافی نہیں ہوگی۔ آخری آدمی بتانے کے لیے جا رہا ہوں جس کی اس رات میں معافی نہیں ہوگی، کینہ رکھنے والا، جو دوسرے کے لیے کینہ رکھتا ہے، اس رات میں اس کی معافی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ان سب تمام برائیوں سے ہم توبہ کرتے۔ مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ماں باپ کو خوش رکھیے، بھائی بہن کو خوش رکھیے، رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری رکھیے، ورنہ اس دنیا میں بھی آپ برباد ہوں گے، اس دنیا میں بھی برباد ہوں گے۔ پیغام بہت خوبصورت، بہت چھوٹا آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ قبول ہو جائے۔ یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ جوان آگے ہے، بوڑھا پیچھے ہے۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ کہا یہ میرے والد ہیں۔ کہا تمہارے والد ہیں؟ اپنے والد سے آگے مت بڑھنا، اپنے والد سے آگے مت چلنا، اپنے والد سے پہلے مت بیٹھنا، اپنے والد کا نام لے کر کے والد کو مت پکارنا، پیار سے ابو کہنا، پیار سے امی کہنا، ان کے پیشاب کو اس طرح دھونا جس طرح بچپن میں تمہارے پیشاب کو انہوں نے دھویا ہے۔ دوسری بات کو ذرا سنیے گا دھیان سے۔ جوان آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، فریاد لے کر کے آیا کہ یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ کہا کون سا گناہ ہوا؟ کہا بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا گناہ ہوا؟ تو کہا بہت خطرناک گناہ ہوا ہے۔ کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے سوال کا جواب دو، تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ کہا مسئلہ حل ہو گیا، تمہاری ماں زندہ ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ تم اپنی ماں سے دعا کرا لو، بڑا گناہ چھوٹا ہو جائے گا، چھوٹا گناہ معاف ہو جائے گا، ماں سے دعا کر لو، ماں تمہاری زندہ ہے، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری رکھیں گے، عمر اللہ بڑھا دے گا، تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری نہیں رکھیں گے، عمر گھٹا دے گا، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری آپ نہیں رکھیں گے، خدا آپ سے رشتہ داری نہیں رکھے گا۔ خدا سے رشتہ داری رکھنی ہے تو اپنے رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری رکھنی ہوگی۔ دعا سلام ضرور رکھنا ہے، کھانا پینا بات کی بات ہے، موت اور حیات بات کی بات ہے، لیکن دعا سلام ضرور رکھنا ہے، خبر خیریت ضرور رکھنی ہے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ بہن کی ناقدری مت کیجیے گا، بہن کو حق سے محروم مت کیجیے گا، ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس دنیا میں آفت آئے گی، چونکہ آپ نے حقدار کو حق سے محروم کیا ہے، آپ غریب ہو جائیں گے، امیر تھے غریب ہو جائیں گے، غریب ہیں تو کبھی بھی امیر نہیں ہوں گے۔ اور بہن کے ساتھ اگر آپ اچھا صلہ کریں گے تو اللہ آپ کو جنت دے گا، بہن کو اگر حق سے اڑائیں گے، محروم کریں گے تو اللہ اپنی جنت سے آپ کو محروم کر دے گا۔ بہن کیا چیز ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف کا دربار ہے، ایک عورت روتی ہوئی آئی، کہا تم نے میرے 3 آدمی کو گرفتار کیا ہے، میرے تینوں رشتہ دار ہیں چھوڑ دو، ایک میرا بیٹا ہے، ایک میرا شوہر ہے، ایک میرا بھائی ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا یہ میرے تینوں کٹر دشمن ہیں، ایک ہی کو چھوڑوں گا، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، اب تمہاری مرضی ہے، جس کو چھڑاؤ، جس کو موت کے حوالے کرو۔ اس عورت کا کتنا سخت امتحان ہوگا۔ 3 آدمی، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف بھائی ہے، کس کو چھڑائے، کس کو پھانسی کے حوالے کرے؟ عورت نے سوچ کر کے فیصلہ لیا، کہا میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی۔ حجاج بن یوسف نے اس عورت سے کہا کہ اے عورت، تو کیسی عورت ہے، تو نے شوہر کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا، تو نے بیٹے کو نہیں بچایا، بھائی کو بچایا۔ تو اس عورت کا جواب سنیے، آپ کو سمجھ میں آیا کہ بہن کتنی بڑی دولت ہے، اس کا کلیجہ کتنا بڑا ہوتا ہے، آپ کو اس سے قدر معلوم ہوگی۔
اس بہن نے کہا کہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میری شادی ہو جائے گی، مجھے شوہر مل جائے گا، میں جوان ہوں، اللہ مہربان ہوگا مجھے بیٹا مل جائے گا، لیکن میرے ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، بھائی کا بھائی رہے گا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، بھیسر نے چھوڑا پیدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ انتقال کرنے والے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے تعزیتی جلسے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو ان کے حق میں قبول فرمائے، ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، پل صراط سے آسانی سے گزرنا نصیب فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، مرنے والے کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، آپ اس کو سنیے، آپ کی اولاد بھی آپ کو یاد کرے گی، آپ اپنے مرنے والے کو یاد کریں گے، آپ کی اولاد بھی آپ کو یاد کرے گی۔ مرنے والے کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، یہ پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرنے والے کو 4 راستے سے یاد کیا جاتا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ آپ مرنے والے کے بیٹا ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھایا اپنے باپ کے لیے کہ میرے پروردگار میرے والد کی مغفرت فرما، آپ کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، کلیجہ پھٹ رہا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی دعا کو اللہ سنتا ہے، آپ نے ادھر ہاتھ اٹھایا، اللہ نے ادھر آپ کے والد کی مغفرت فرما دی۔ دعا کے ذریعے سے اپنے مرحوم کو یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، اپنے مرحوم کو کیسے یاد کیا جاتا ہے، صدقہ خیرات کے ذریعے۔ سامنے سے سائل گزرا، ضرورت مند گزرا، دینا تو تھا ہی، 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ 150 روپیہ دینا ہی تھا، لیکن احساس ہوا کہ اس کا ثواب کس کو ملے، میں تو زندہ ہوں، مجھے موقع ہے، لیکن میرے والد دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، ان کو موقع نہیں ہے، ان کی نیت کر لی، جیب سے پیسہ دے دیا، ادھر پیسہ نکلا ادھر ثواب پہنچا۔ تیسرا طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اپنے مرحوم کو کیسے یاد کریں گے، قدم قدم پر یاد کرنا بالکل آسان ہے۔ آپ مسجد آئے نماز پڑھنے کے لیے، احساس ہوا کہ اس مسجد میں کل ہمارے والد نماز پڑھا کرتے تھے، آج اللہ کو پیارے ہو گئے، کیوں نہ ان کے واسطے بھی 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے۔ آپ نے نفل پڑھی، نیت کر لی اپنے والد کے لیے، نام اعمال جو بند تھا آپ نے ادھر نماز پڑھی، نام اعمال کھل گیا۔ کل کا دن روزہ رکھنا ہے، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ نے روزہ رکھا کس نیت سے کہ میرے والد کو ثواب پہنچ جائے، آپ نے ادھر روزہ رکھا، اللہ نے ثواب پہنچا دیا۔ آخری طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ اپنے مرحوم کو کیسے یاد کریں گے، ساری دنیا کے حافظ مل کر کے 100 قرآن پڑھیں گے، اور آپ مرنے والے کے بیٹا ہیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے، سورہ فاتحہ کے برابر 100 قرآن نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ کرائے کا بیٹا ہے، اس کی تو آنکھ میں بھی پانی نہیں ہے، اس کا تو کلیجہ بھی پھٹا نہیں ہے، اور آپ سگے بیٹا ہیں، ان کی اولاد ہیں، آپ کے گھر میں ماتم ہی ماتم ہے، غم ہی غم ہے، اور آپ دل سے پڑھ رہے ہیں، وہ دل سے نہیں پڑھ رہا ہے، جو دل سے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ دی، 100 قرآن کے برابر ہو گیا، مرحوم کو ثواب پہنچ گیا۔ اس میں آپ کو کنجوسی نہیں کرنی ہے کہ بھائی ہم کس منہ سے پڑھیں گے، اللہ کے بندے آپ جس منہ سے بھی پڑھیں گے اپنے والد کے لیے پڑھ رہے ہیں، والد پر اللہ مہربان، والد پر اللہ مہربان، اور آپ پر خدا مہربان، آپ اپنے والد پر مہربان اور اللہ آپ پر مہربان، دعا قبول ہوگی۔ مرنے والے کو اس طرح یاد کیا جاتا ہے۔ ایک بات دیکھیں گے آپ، جنازہ جب تیار ہوتا ہے تو سامنے جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اعلان ہوتا ہے کہ جو کمی کوتاہی ہو آپ اس کو معاف کر دیجئے گا، اور کسی کا لین دین ہو تو بیٹے سے لے لیجئے گا،
इंसाफ से बताइए, जनाजा रखा हुआ है, किसी को अगर सताया होगा तो वो आदमी जनाजा पढ़ने के लिए आया होगा? इसका क्या फ़ायदा? इसलिए जीते जी ही अपना मामला साफ कर लेना है। जिससे भी माफ़ी मांग लेनी है, मरने से पहले ही माफ़ी मांग लेनी है, मरने के बाद का भरोसा नहीं है। दूसरी बात को याद रखिएगा, जब जनाजा उठता है तो दुनिया में मोहल्ले में किसी न किसी का इंतकाल होता है, जनाजा उठता है, लेकिन सबसे ख़तरनाक जनाजा किसका होता है ये आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। माँ से बढ़कर के जनाजा किसी का नहीं हो सकता, बाप से बढ़कर के जनाजा किसी का नहीं हो सकता। बाप के जनाजा को जिस बेटे ने आंख से देखा, उसके बाद अगर वो दीनदार नहीं है तो कभी दीनदार नहीं होगा। माँ बाप के जनाजे को देखने के बाद भी अगर वो दीनदार नहीं हुआ तो इससे बड़ा हादसा उसकी ज़िंदगी में आने वाला है ही नहीं, इससे बढ़कर के कोई हादसा होने वाला है ही नहीं। जब इतने बड़े हादसे को देख करके वो दीनदार नहीं बना, अब कब दीनदार होगा? तीसरी बात को याद रखिएगा, जनाजे में ढेर सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन जब वो आदमी जिंदा होता है उसकी खैरियत लेने के लिए कोई नहीं आता। जनाजे में आप आए, बहुत अच्छा, आपको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। जिंदा में आप आते तो बात होती, अब मरने के बाद आए, मरने वाला आपको कहाँ देख रहा है। इसलिए जिंदे की कदर कीजिए, मरने के बाद मरने वाले का कर्ज आपके जिम्मे नहीं रहेगा। चौथी बात को याद रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आदमी क्या बोलता है, जो होगा देखा जाएगा। जब उससे कहा जाता है कि भाई तुम्हारी जवानी ढल रही है, बुढ़ापा आ रहा है, 4 चीज़ जाने के बाद वापस नहीं आती, जिस्म से निकलने वाली रूह वापस नहीं होती, कमान से निकलने वाला तीर वापस नहीं होता, जो बात ज़बान से निकली वो वापस नहीं होती, जो वक्त इंसान का निकल जाता वो वापस नहीं होता। तो वो क्या कहता है, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह के बंदे, अगर बस्ती में आग लग जाए तो जो कुआं पहले से मौजूद होता है उसी के पानी से आग को बुझाया जाता है, और जिस वक्त आग लगी है उस वक्त कुआं खुदा नहीं जाता। आज आप दुनिया में अमल का मौका है, हिसाब नहीं है। कल जब आंख बंद होगी तो हिसाब ही होगा, अमल का मौका नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह जो काम कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है। मौत से पहले मौत की तैयारी करनी है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा रहा है कोई। है खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे जनाजे से जा रहा है कोई। फना के बाद भी अंधेरी रात को तारीक और सन्नाटे, कमर की कब्र पे आंसू बहा रहा है कोई। फना के बाद भी ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान, मखमल पे सोने वाले। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ।
ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.